السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم اپنی سیریز ملاقاتیں کیا کے سلسلے میں اگلے انٹرویو کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستانی سیاست اور سیاسی تاریخ کے ایک بہت بڑے نام اور پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے جو انٹرویو الطاف حسن قریشی صاحب نے 1966 میں اردو ڈائجسٹ کے جون کے شمارہ میں جو انہوں نے شائع کیا تھا، وہ انٹرویو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ اپریل 1959 کا ذکر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علم سیاست میں صبح 10 بجے انٹرنیشنل لاء کا پیریڈ تھا، اور میں کلاس روم کے اندر آخری سیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اونگنے کی لت مجھے اس وقت پڑی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ مغربی پاکستان کی اسمبلی میں ممبروں کو اگلی سیٹ پر اونگتے دیکھا تھا۔ سر کا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ڈھلکنا، گردن کا نصف دائرہ بنانا اور پھر ایک جھٹکے سے سر کا تن جانا، یہ منظر مجھے اتنا دلکش لگا کہ وزٹر گیلری ہی میں اونگنے کو جی چاہا، لیکن یہ سوچتے ہوئے رک گیا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ وزٹر گیلری کے سارے معززین اونگ رہے تھے۔ کلاس روم میں اگلی سیٹ پر اونگنے کی مجھے کبھی جرأت نہیں ہوئی، شاید استاد کے احترام سے زیادہ ہم جماعتوں کا خوف تھا۔ ابھی میں اونگنے کی ابتدائی منزلوں ہی میں تھا کہ ایک نوٹس آیا جس میں لکھا تھا کہ آج سینٹ ہال میں دن کے 11 بجے جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے دفاعی معاہدوں پر تقریر کریں گے۔ میں نے نوٹس کے الفاظ پڑھ کر جی میں کہا، لیجئے۔ پھر وہی پرانا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جب وزرائے کرام تقریریں زیادہ کرنے لگتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کام کی رفتار سست پڑتی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا بول عجبی ہے کہ بھٹو صاحب وزیر تو ہیں قدرتی وسائل کے اور تقریر کریں گے امور خارجہ پر۔ یہ 30-32 سال کا نوجوان اس قدر پیچیدہ مسئلے پر کیا بات کرے گا؟ چھوڑو جی، ان تقریروں کو چپکے سے کھسک کر چلتے ہیں، کسی اچھے سے ریستوران میں چائے پئیں گے اور خوب گپ شپ رہے گی۔ کون دماغ کھپائے قومی مسائل پر غور و فکر میں، مملکت کی باتیں خسرواں ہی جانے۔ جب میں اپنے دل سے باتیں کر چکا تو ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا کہ کسی نے میری باتیں سن نہ لی ہوں، لیکن خدا کا شکر میرا ساتھی بھی اونگ رہا تھا۔ میں نے کھسک جانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیٹرز مارشل سٹالن جیسے ہیں۔ انہوں نے اختیارات استعمال کرنے کی دھمکی دی تو ناچار سینٹ ہال کی طرف جانا پڑا۔ میرے قدم بیگار پر لائے ہوئے مزدور کی طرح اٹھ رہے تھے۔ 100 گز کا فاصلہ چند منٹوں میں طے ہو گیا، لیکن ذہن محسوس کر رہا تھا جیسے گھنٹوں چل کر آیا ہوں۔ معلوم ہوا ذہن کا پیمانہ ہی دوسرا ہے۔ میں وہاں ایک گوشے میں دبک کر بیٹھ گیا اور اپنے کان اس طرح بند کر لیے کہ شور و شغب اندر نہ جانے پائے۔ دراصل مہینوں سے ماحول میں رہتے ہوئے ماحول سے بے خبر رہنے کی مشق کر رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد بھٹو صاحب ٹھیک وقت پر آئے۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے وزیر با تدبیر کو وقت پر آتے دیکھا۔ بھٹو صاحب نے بیٹھتے ہی مائک سنبھال لیا، جبکہ میں ذہن بند رکھے آدھا سوتا اور آدھا جاگتا رہا۔ 5-7 منٹ بعد میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے ذہن کی سطح پر چونٹیاں سی رینگنے لگی ہوں۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹ نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس بے چینی میں حفاظتی اقدامات درہم برہم ہو گئے اور تقریر کے الفاظ میرے ذہن کے اندر داخل ہونے لگے۔ میں نے شعور کے باڈی گارڈ کو بہت آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ شاید اسے باغی تحت الشعور نے دبوچ لیا تھا۔ انگریزی کے نکھرے فکرے شبنم کی بوندوں کی طرح ٹپ ٹپ
گر کر وائلن کے دھیمے سر اٹھا رہے تھے۔ تقریر کے بعد سوالات کی اجازت دی گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے پرجوش لہجے میں پوچھا، امریکہ کا رویہ کشمیر کے بارے میں حوصلہ شکن ہے، بلکہ یوں کہیے اس کی مصلحت آمیز سیاست نے کشمیر کا مسئلہ حل ہونے نہیں دیا۔ جب صورتحال یہ ہے تو سیٹو اور سینٹو کے فوجی معاہدوں میں پاکستان کے شامل رہنے کی کیا تک ہے، جبکہ ان سے عرب ممالک اور چین سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ بھٹو صاحب نے ایک ذہین استاد کی طرح جواب دینا شروع کیا۔ اب مجھے وہ جواب تو یاد نہیں، بس اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ ماحول پر چھا گئے تھے، اور کم از کم میرا ذہن مطمئن ہو گیا تھا۔ میں ایک اچھا تاثر لے کر اٹھا اور اپنے ایک ساتھی سے رازدارانہ لہجے میں گویا ہوا، یہ صاحب بڑے کام کے معلوم ہوتے ہیں، مستقبل میں وہ یقیناً کوئی اہم کردار ادا کریں گے۔ میرے ساتھی نے برا سا منہ بنایا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، الطاف، تم خواہ مخواہ قیافت شناس بنتے ہو۔ جسٹس کیانی کے بارے میں بھی تم نے یہی کہا تھا۔ کیا تیر مارا جسٹس کیانی نے؟ میں اس کی باتیں سن کر واقعی چینپ گیا، لیکن اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولا، بھٹو صاحب کی خمدار ناک یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بڑے کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الطاف، رہنے دو یہ بیکار کی باتیں، تم اپنی ہی طرف دیکھو، پکوڑا سی ناک ہے تمہاری، لیکن ہو غضب کے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وہی دوست مجھے 13 اکتوبر 1965 کی شام اتفاق سے ملنے آیا۔ وہ 4 سال بعد انگلستان سے واپس آیا تھا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میری پیشانی چومتے ہوئے کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ایک زبردست قیافت شناس ہو۔ جنگ کے دوران بھٹو نے جو کردار ادا کیا اس سے یورپ اور امریکہ بھونچکا سا رہ گیا ہے۔ مجھے لندن میں کئی ملکوں کے صحافیوں اور سفارتی حلقوں سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں پاکستان کے وزیر خارجہ پر رشک آتا ہے۔ دنیا کا سب سے کم عمر وزیر خارجہ ہے اور سفارتی صلاحیتوں کا یہ عالم کہ نیو یارک اس کے آگے دم بخود ہے، اور اس کا نام سن کر بھارت کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ واقعی الطاف، ہم بھٹو پر فخر کر سکتے ہیں۔ یوں لگتا ہے ہزاروں طوفان اس کے سینے میں سمٹے ہوئے ہیں اور اس کے ذہن میں بجلیاں کوند رہی ہیں۔ ہم دیر تک یہی باتیں کرتے رہے۔ میں نے آخر میں کہا، صدر پاکستان کی یرف نگاہی کی داد دیجیے۔ انہوں نے سندھ کے صحرا سے ایک پھول کا انتخاب کیا اور اسے گل رانا بنا دیا۔ میرے ساتھی ہولے سے مسکرا دیا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں آج دنیا کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ سے ملنے جا رہا تھا۔ یہ مارچ 1966 کی ایک سہانی اور خنک شام تھی۔ 3-4 چتکبرے بادل غیر جانبدار ملکوں کے سربراہوں کی طرح ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ذرا فاصلے پر بہت گہرے بادل آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے اور 2 بادل اس طرح چھپے بیٹھے تھے جیسے بھارت اور اسرائیل آپس میں خفیہ معاہدہ کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا بادلوں کا انسانی سیاست سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ عیار حکمرانوں کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ہماری گاڑی فلیٹیز ہوٹل کی طرف رواں تھی، جہاں بھٹو صاحب التزام سے کمرہ نمبر 55 میں ٹھہرے ہیں۔ میرے ہمراہ میرے بڑے بھائی گل حسن بھی تھے۔ ہمیں صرف 20 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو بھٹو صاحب نے اٹھ کر استقبال کیا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا، جبکہ صحافیوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، صحافی تو انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی نگاہ غلط انداز کا اور کبھی ہموار سطح کے نیچے بکھرے ہوئے طوفان کا۔ ان کا اپنا وقت کب قیمتی ہوتا ہے؟ وہ تو دوسروں کا وقت قیمتی بناتے ہیں۔ بھٹو صاحب زیر لب مسکرا دیے اور پھر اردو ڈائجسٹ سے اقبال کے اشعار پڑھنے لگے۔ اٹک اٹک کر پڑھ رہے تھے، البتہ محسوس ہو رہا تھا وہ شعروں کا مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کیسا؟ میں تو سراپا التماس بن کے آیا ہوں۔ آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ کیا مجھ سے باتیں نہیں کرو گے؟ ضرور کروں گا، عوام میں سے ہوں اور ہمیشہ عوام ہی کا رہوں گا۔
مئی کے پہلے ہفتے میں رابطہ کیجیے، میں آپ کے لیے ضرور وقت نکالوں گا۔ میں وعدہ فردہ لے کر چلا آیا جو حد درجہ حسین لگا۔ ہم جب باہر نکلے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ چائے پینے کے لیے دل مچلنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے آرڈر دیا۔ آدھ گھنٹے انتظار کے بعد چائے آئی۔ بیرے سے کہا چند سینڈوچ بھی لے آؤ۔ 10 منٹ گزر گئے تو بیرا خرامہ خرامہ ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے ڈھیر سارے سینڈوچ لا کر میز پر رکھ دیے۔ ہم کثرت تعداد سے گھبرا اٹھے، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہے کہ جتنا کھائیں گے اسی کا بل بنے گا۔ 5 منٹ بعد بیرا ایک بھاری بھرکم بل لے آیا۔ بیرے سے عرض کیا ہم نے تو چائے کی 2 پیالیاں پی ہیں اور 4 عدد سینڈوچ کھائے ہیں، ان کا اتنا بڑا بل تو نہیں بننا چاہیے۔ بیرے نے ایک ادائے بے نیازی سے ہماری طرف دیکھا، کچھ گھورا، پھر لب ہلائے۔ ہم جو سامان لاتے ہیں اس کا بل ساتھ ہی بن جاتا ہے، آپ اس میں سے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ صحافی جس کے ایک ایک پیسے میں اس کا خون جگر شامل ہوتا ہے، وہ 2 پیالیوں کی اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتا تھا؟ میں ہوٹل کے ریسیپشن روم میں گیا۔ وہاں ایک صاحب اردو نما انگریزی بول رہے تھے۔ جو ہی میں نے حرف مدعا اردو میں بیان کیا، وہ صاحب میری اکلوتی شیروانی کو گھورنے لگے۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں اجنبی دیس میں ہوں اور میرے منہ سے کوئی گالی نکل گئی ہو۔ بھرے بازار میں مجھے اجنبیوں نے گھیر لیا ہو اور وہ میرا گلا دبانا چاہتے ہوں۔ یک لخت احساس کا شعلہ بلند ہوا اور میں کچھ لمحے اپنی آرزوؤں کی چتا میں جلتا رہا۔ جوں توں کر کے مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی آدھی بات ہوئی تھی کہ وہ صاحب چلا کر بولے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے پاس اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وقت نہیں، اگر آپ ایسے ہی غریب ہیں تو مینیجر صاحب سے بات کریں۔ ناظرین، یہ انٹرویو طویل ہے اور اس وقت لائٹ کا میسر نہ ہونا ہماری اس ویڈیو کی ریکارڈنگ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ پہلا پارٹ ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے اور اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔